السلام علیکم۔ لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ آپ مجھے قبول ہیں، کنز الحیا، قسط نمبر 3۔ بالا یونی پہنچ کر اپنی کلاس میں چلی گئی۔ پہلا پیریڈ سرغوز کا تھا۔ سرغوز پڑھا بھی رہے تھے اور بالا کو بھی گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پیریڈ ختم ہوا، سب کلاس سے باہر چلے آئے۔ آخر میں بالا نکلنے لگی تو پیچھے سے آواز آئی، مس بالا، تو آخر آپ اپنے والد صالح فتح خان کے پاس آ ہی گئی۔ آپ تو ان سے سخت نفرت کرتی تھی نا، پھر آپ ان کے پاس کیسے چلی گئی؟ سر غوث نے بالا کا چہرہ دیکھ کر کہا، سر، یہ میرا اور میری فیملی کے بیچ کا مسئلہ ہے، میں آپ کو یہ سب کیوں بتاؤں؟ بالا اتنا کہہ کر غصے سے جانے لگی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کے گھر کے مسئلے میں پڑنے کا، مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ اس حویلی میں میری پھپھو گل خان رہتی ہیں۔ وہ کیسی ہیں؟ سر غوث نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ بالا کو یہ سن کر جھٹکا لگا، وہ سارا معاملہ سمجھ گئی۔ پیچھے پلٹ کر سر غوث کو دیکھا۔ ایک ونی کی زندگی کیسی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی پھپھو کو ہم سفر بہت اچھا مل گیا ہے۔ بس اتنا سمجھیں کہ اگر وہ اس حویلی میں ہے تو صرف صالح خان کی وجہ سے ہیں۔ بالا بولتے ہوئے جانے لگی۔ شکریہ مس بالا، یہاں کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میں احتشام خان کا پوتا اور سکندر خان کا بیٹا ہوں۔ حمزہ اور مالا بھی مجھے نہیں جانتے، لیکن میں انہیں اچھے سے جانتا ہوں، اس لیے آپ بھی خیال کیجیے گا، باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ سرغوث نے اپنے دونوں ہاتھ جینس کی جیب میں ڈال کر سمجھاتے ہوئے کہا۔ جی سر، اتنا کہہ کر وہ بالا چلی گئی۔ آج بالا کو ٹھیک طریقے سے پتہ چلا تھا کہ گل خان کی آنکھیں کس سے ملتی ہیں۔ گل خان کی گرے رنگ کی آنکھیں سرغوث کی جیسی تھیں، سرغوث کی بھی گرے رنگ کی بڑی بڑی آنکھیں تھیں۔ بالا اور حمزہ یونی سے آتے ہی کھانے پر بیٹھ گئے۔ حمزہ، تم اور بالا آج شام کی چائے کے بعد میرے کمرے میں پڑھنے آ جانا، ذاکر خان نے کھانا کھاتے ہوئے کہا۔ بیٹا، اگر مالا کو بھی پڑھا لیتے تو اچھا تھا۔ سردار بابا ذاکر سے مخاطب ہوئے۔ سردار بابا، میں اس بدتمیز لڑکی کے منہ نہیں لگنا چاہتا، آپ نے اس کو کچھ زیادہ ہی سر چڑھا لیا۔ ذاکر نے غصے سے کہا۔ سردار بابا کے لیے جتنی اہم مالا تھی اس سے بھی کئی زیادہ ان کے لیے ذاکر اہم تھا۔ یہ ان کا بہت قابل اور ہونہار پوتا تھا، سب پر جان چھڑکنے والا، اپنی فیملی کا خیال کرنے والا اور بڑوں کی عزت کرنے والا تھا۔ اس کی ہر بات پتھر پر لکیر ہوتی تھی۔ مالا کی برائی کرنے پر بھی صالح خان اسے کچھ نہیں کہتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ذاکر خان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ شام کو حمزہ اور بالا ذاکر کے کمرے میں نوک کر کے گئے تو وہ اپنی ویل چیئر پر کھڑکی کے پاس بیٹھا سوچوں میں گم تھا۔ ہاں آؤ تم دونوں، اپنی کتابیں کھولو، اور بالا بیٹا، پیپر میں بہت وقت کم رہ گیا ہے، اسے تمہیں زیادہ ٹائم پڑھائی کرنی پڑے گی۔ ذاکر نے کہا۔ جی لالا، بالا نے کہا اور کتابوں میں سر جھکا دیا۔ ذاکر نے ان دونوں کو مین ٹاپک سمجھائے۔ رات کافی دیر تک وہ دونوں پڑھائی کرتے رہے۔ یہ تم نے مجھے کہاں پھنسا دیا بالا خان؟ حمزہ اور بالا پڑھائی ختم کر کے ذاکر کے کمرے سے نکلے تو حمزہ نے کمر سیدھی کر کے کہا۔ کیوں، میں نے کیا کر دیا؟ بالا نے کہا۔ اپنی پڑھائی کے چکر میں میرا نام کیوں لیا؟ قسم سے بیٹھ بیٹھ کے کمر ہی اکڑ گئی۔ حمزہ نے انگڑائی لے کر کہا۔ میں نے تمہارا نام نہیں لیا تھا، بلکہ صالح خان نے خود ہی کہا تھا کہ میرا بیٹا بہت نکما ہے، تمہارے ساتھ اس کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ بالا منہ چڑھاتے ہوئے بولی۔ کیا بابا نے ایسا کہا میرے بارے میں؟ میں ابھی جا کر بابا سے بات کرتا ہوں۔ حمزہ بولتے ہوئے جانے لگا۔ تم نے کس نے کہا تھا کہ نرسری میں 3 سال لگاؤ؟ میٹرک تک پہنچتے تو تمہاری داڑھی مجھے سب نکل آئی ہوں گی۔ اب تم بتاؤ کہ کیا تم واقعی پڑھائی میں اچھے ہو؟ پہلے اپنے گریبان میں جھانکو، پھر صالح خان سے بات کرنا۔ اتنا کہہ کر بالا چلی گئی۔ اف، یہ لڑکی کسی دن نا نرسری کلاس کے چکر میں اتنا ذلیل کروائے گی نا کہ سارے کپڑے اتر جائیں گے۔ میری غلطی ہے، اپنی بات میں اس کو نہیں بتاتا تو اچھا تھا۔ حمزہ منہ بنا کے بڑبڑایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یہ پورا ہفتہ ان دونوں کا پڑھائی کرتے گزر گیا۔ ذاکر ان دونوں پر بہت محنت کر رہا تھا۔ بالا بھی سمجھ گئے تھے کہ ذاکر بہت اچھا انسان ہے۔ بزنس کے کسی بھی مسئلے میں فہد اور علی کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ بھی ذاکر کی ہی مدد لیتے تھے۔ دوسرے دن ان دونوں کا پیپر تھا۔ رات کو وہ پڑھائی کر کے اپنے کمرے میں آئی تو ہکا بکا رہ گئی۔ پورے کمرے کی حالت بہت خراب تھی، جگہ جگہ کینچی سے کٹ کیے ہوئے نوٹس بکھرے پڑے تھے۔ کبڈ کا پورا سامان باہر زمین پر بکھرا پڑا تھا، کپڑے، جوتے، غرض ہر چیز۔ اس کی ماں کی تصویر جس کا فریم چکنا چور ہو چکا تھا وہ بھی زمین پر پڑی تھی۔ بالا سمجھ گئی یہ کارستانی کس کی ہے۔ غصے سے وہ مالا کے کمرے کی طرف بڑھی اور دھکا دے کر کمرے کا دروازہ کھولا۔ مالا اوندھے منہ اپنے بیڈ پر موبائل چلا رہی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ بالا چلائی۔ کیا کیا میں نے؟ مالا انجان بن کر بولی۔ میرے کمرے کی ایسی حالت کیوں کی تم نے بالا؟ بالا نے چلا کر کہا۔ بالا کی آواز سن کر پورا گھر جمع ہو گیا۔ صالح خان بھی مالا کے کمرے کی طرف دوڑتے ہوئے آئے۔ کیا ہوا بیٹا؟ صالح خان نے کہا۔ اب تو یہی بتائے گی کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ بالا مالا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے کی طرف کھینچتے ہوئے لو گئی۔ چھوڑو مجھے جاہل لڑکی، یہاں آ کر اپنی اوقات بھول گئی ہو کیا؟
مالا چلائی۔ بالا نے مالا کو کمرے کے اندر دھکا دیا۔ سب بالا کے کمرے کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ لڑکی، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ سب میری پوتی نے کیا ہے؟ سردار بابا دھاڑے۔ سردار بابا، یہ ثبوت ہے جو مجھے میرے کمرے سے ملا ہے۔ بالا نے مالے کے ہاتھ کا زرکون والا بریسلیٹ دکھایا جو سردار بابا نے ہی مالا کو دیا تھا۔ صالح خان، آپ جانتے تھے کہ میں نے دن رات بہت محنت سے نوٹس بنائے تھے۔ میں آپ کی زندگی میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ پڑھ لکھ کر کہیں جاب کر لوں گی، لیکن آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ لیکن آپ کی بیٹی نے میری ساری محنت پر پانی پھیر دیا۔ بالا بیڈ پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سردار بابا، آپ نے اس لڑکی کو کچھ زیادہ ہی سر چڑھا لیا، تھوڑا سا اسے نیچے اتاریں۔ ذاکر نے کہا۔ تم چپ کرو لنگڑے انسان، تمہیں میں نے رشتے کا منع کیا کیا، اسی لیے تمہیں آگ لگی ہوئی ہے۔ اب تو ویسے بھی کوئی لڑکی تم سے شادی نہیں کرے گی، ساری زندگی تم محتاج رہو گے، مالا نے نفرت سے کہا۔ مالا، بکواس بند کرو، وہ صالح خان نے چلا کر مالا کو تھپڑ مار دیا۔ پاپا، آپ نے اس انسان کے لیے اپنی بیٹی پر ہاتھ اٹھایا جس کی کوئی اپنی اوقات نہیں۔ مالا اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر بے یقینی سے صالح خان کو دیکھنے لگی۔ صالح خان، یہ کام آپ کو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، اب دیکھیں میں اس کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اتنا بول کر مالا غصے سے کمرے سے چلی گئی اور مالا کے کمرے سے توڑ پھوڑ کی آوازیں آنے لگیں۔ صالح خان نے مالا کے کمرے میں جا کر دیکھا تو بالا ہاتھ میں ڈنڈا لے کر اس کا سارا سامان توڑ رہی تھی۔ سنگھار میز، LED، خوبصورت شو پیس، قرض بالا نے پورے کمرے کا حشر کر دیا تھا۔ پورے کمرے میں ہر جگہ کانچ بکھرے پڑے تھے۔ صالح خان نے دوڑ کر اس کے ہاتھ سے ڈنڈا لیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بس بالا، اور نہیں، صالح خان نے دکھ سے کہا۔ بالا نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور مالا کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر رونے لگی۔ گل خان اس کے کمرے میں اور خاموشی سے اس کا کمرہ ٹھیک کرنے لگی۔ آپ چھوڑیں گل خان، میں خود کر لوں گی، بالا نے اپنے آنسو صاف کرتے کہا۔ بیٹا، مالا نے جو کیا وہ غلط تھا، پھر آپ نے جو کیا تو مالا میں اور آپ میں کیا فرق رہ گیا؟ گل خان بالا کے پاس بیٹھ گئی اور اس کی ماں کی تصویر اپنے ہاتھ سے لے کر ٹوٹے ہوئے کانچ ہٹانے لگی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں گل خان، میں مالا کے جیسے بننا نہیں چاہتی تھی۔ آپ نے اس کی تربیت ٹھیک طرح سے کیوں نہیں کی؟ بالا نے روتے ہوئے کہا۔ بالا، میرے بس میں کچھ بھی نہیں تھا، مجھے میرے بچوں کے لیے کبھی اتنا حق ملے ہی نہیں۔ میرے بچے میری آنکھوں کے سامنے تھے، یہ بھی میرے لیے بہت تھا، گل خان نے آنکھوں میں آنسو لے کر کہا۔ اور ذاکر لالا اور مالا کے رشتے کی کون سی بات ہے جو مالا نے ذاکر لالا کی اتنی بے عزتی کی؟ بیچارے ذاکر لالا بھی ہمارے جھگڑے میں گھسیٹے گئے، بالا نے افسوس سے کہا۔ جب ذاکر بالکل ٹھیک تھا اور اپنے پیروں پر چل سکتا تھا تب اس نے مالا سے اپنی پسند کا اظہار کیا تھا، اور یہ دونوں سردار بابا کے چہیتے پوتا پوتی تھے، لیکن مالا نے اس رشتے کو دھتکار دیا، حتیٰ کہ اس رشتے سے سب بہت خوش تھے۔ سب نے مالا کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مانی۔ گل خان نے افسوس سے پوری تفصیل بتائی۔ گل خان، آپ کی بیٹی کا غرور کسی دن اسے لے ڈوبے گا، بالا نے گہرا سانس لے کر کہا۔ ایسا تو نہیں کہو بالا خان، صالح خان نے اندر آتے ہوئے کہا۔ میں بد دعا نہیں دے رہی صالح خان، لیکن اسے کسی کی بھی آ لگ سکتی ہے، بد دعا دینا میری ماں نے مجھے سکھایا ہی نہیں ہے، بالا کہہ کر اٹھی اور اپنا کمرہ ٹھیک کرنے لگی۔ میں کل تک تمہارا کمرہ ٹھیک کروا دوں گا، صالح خان نے اس کے ساتھ چیزیں سمیٹتے ہوئے کہا۔ میرا کمرہ ٹھیک ہے، مجھے ویسے بھی مہنگی چیزوں کی عادت نہیں ہے، آپ اپنی بیٹی کے کمرے پر توجہ دیں، بالا نے کمرہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ بالا خان، تم بہت اچھی ہو، گل خان نے اسے پیچھے سے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ آپ بھی بہت اچھی ہیں، بالا نے مسکراتے کہا۔ اوہ، میں اچھا نہیں ہوں کیا؟ صالح خان ان دونوں کے بیچ میں بولے۔ جی نہیں، آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، یہ سارے مسئلے آپ کی وجہ سے ہی ہو رہے ہیں، بالا کہہ کر واش روم میں چلی گئی۔ گل خان، میں نے کیا کیا؟ صالح خان نے حیرانی سے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ابھی آپ چل کر سو جائیں، صبح بیٹھ کر سوچیے گا کہ آپ نے کیا کیا ہے، گل خان نے صالح خان کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے لے جاتے ہوئے کہا۔ وہ ساتھ میں ہنس بھی رہی تھی۔ صبح بالا تیار ہو کر نیچے آئے تو اپنی ہی چادر میں پیر اٹک گیا اور سیڑھیوں سے گرتے بچی کیونکہ حمزہ نے پکڑ لیا تھا۔ یہ تم اتنی بڑی چادر کیوں لیتی ہو؟ اپنے سائز کی چادر لو، تم سے زیادہ تو اس چادر کا وزن ہے۔ خود تم سوکھی پتلی سی ہو، حمزہ نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اور جیسے تمہاری حالت ہے نا، تھوڑے سالوں میں توند باہر نکل آئے گی، پوری دنیا تم پر ہنسے گی، اس لیے بہتر ہے میرا مذاق اڑانا بند کرو اور اپنے اوپر توجہ دو، بالا نے بھی اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ دیکھو بالا خان، آج تک تم نے مجھے بہت تنگ کر رہی ہو، حمزہ نے اپنی نرسری کلاس والی بات یاد کرتے ہوئے کہا، لیکن اس کے سامنے یہ بات دہرائی نہیں۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں ہی سب کو تنگ کرتی ہوں، آج کے بعد نہیں کروں گی، بالا ناشتے کی ٹیبل پر آئی۔ حمزہ اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ صالح خان، آپ مجھے کسی ہاسٹل میں داخل کروا دیں، میں یہاں نہیں پڑھ پاؤں گی،
بالا خان صالح خان سے مخاطب ہوئی۔ حمزہ ساری بات سمجھ گیا۔ لڑکی، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ باہر معاشرے میں ہماری بھی کوئی عزت ہے، اور ہمارے دشمن تو ویسے بھی طاق لگا کر بیٹھے ہیں۔ اس گھر کی لڑکی کو پڑھنے کی اجازت مل گئی ہے، یہی بہت ہے، اس سے زیادہ کوئی امید نہ رکھنا، سردار بابا نے دھاڑ کر کہا۔ پھر اس حویلی میں آگے جو بھی مسئلے ہوں گے اس کا ذمہ دار آپ مجھے نہیں ٹھہرائیں گے سردار بابا۔ اتنا کہہ کر بالا صالح خان کی جگہ پر بیٹھ گئی۔ بابا، میرا کمرہ کب تک ٹھیک ہوگا؟ بالا خان صالح خان سے مخاطب ہوئی۔ کل رات کو ہی صالح خان بالا کو منا چکے تھے۔ بیٹا آج ہو جائے گا، صالح خان نے ناشتہ کرتے ہوئے کہا۔ آئندہ اگر کسی نے میرے کمرے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا نا تو اس کی خیر نہیں۔ بالا نے غصے سے بالا کو گھور کر دیکھا۔ صالح خان، میں اپنی پڑھائی پر سمجھوتا نہیں کر سکتی، اس لیے بہتر ہے کہ مجھے ہاسٹل میں رہنے دے۔ ابھی میں یوں نہیں جا رہی ہوں، آپ اس بارے میں سوچیے گا، بالا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ حمزہ اور بالا یوں ہی چلے گئے۔ بالا کا پیپر بہت اچھا ہوا تھا، وہ بہت خوش تھی۔ وہ باہر نکل کر حمزہ کو ڈھونڈنے لگی تو پیچھے سے آواز آئی، مس بالا، میری پھپھو کیسی ہیں؟ بالا نے مڑ کر دیکھا تو سرغوش اپنی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈال کر مسکرا کر اسے دیکھ رہے تھے۔ سر، آپ خود ان سے جا کر کیوں نہیں ملتے؟ میں اس گھر کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہتی، بالا نے جان چھڑا کر کہا۔ ان کے مسکرانے پر وہ جل گئی۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں ضرور ملتا۔ بہرحال میری پھپھو آپ کی دوسری ماں ہے نا؟ سرغوش نے اس کا چہرہ دیکھ کر کہا۔ جی سر، بالا نے جواب دیا۔ پھر تو سوتیلی ماں بہت ظالم ہوتی ہیں، سرغوش نے مسکرا کر کہا۔ جی نہیں سر، وہ بہت اچھی ہیں، بس ان کو اولاد اچھی نہیں ملی، بالا نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ مطلب؟ سرغوش نے چونک کر کہا۔ مطلب یہ کہ مالا میڈم نے سب کا جینا حرام کر رکھا ہے، باقی سب اچھے ہیں، بالا نے بتایا۔ اس مالا کی بچی نے میرے دوست ذاکر کا بھی جینا حرام کر رکھا ہے، سرغوش نے لب بھینچ کر کہا۔ آپ ذاکر لالا کو جانتے ہیں؟ بالا نے تجسس سے پوچھا۔ جی ہاں، میں اور ذاکر لندن میں ایک یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، وہ میرا بہت اچھا دوست تھا۔ جب سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا میں اس سے مل ہی نہیں پایا، پھر خاندانی دشمنی کے باعث ہم الگ ہو گئے، لیکن ہماری دوستی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ کیا آپ مجھے ان کا نمبر دے سکتی ہیں؟ سرغوش نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ سر، میرے پاس تو ان کا نمبر نہیں ہے، کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی، ویسے میں آج کل ان کے پاس ہی ٹیوشن پڑھ رہی ہوں، میں کوشش کروں گی نمبر لینے کی، بالا نے کہا۔ اچھا، آپ اس کھڑوس کے پاس ٹیوشن پڑھتی ہیں؟ سرغوش نے مسکرا کر کہا۔ کھڑوس تو نہ کہیں سر، ذاکر لالا بہت اچھے انسان ہیں، بس تنہا ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی سے سارے رنگ ختم کر لیے ہیں، کسی سے زیادہ بات بھی نہیں کرتے، ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتے ہیں، بالا بھی انہیں دن رات نیچا دکھاتی رہتی ہے، بالا نے اداس ہو کر کہا۔ کوئی بات نہیں، ان کی زندگی کے سارے رنگ میں واپس لے آؤں گا، کیا آپ میرا ساتھ دیں گی؟ سرغوش نے بالا کو گہری نظروں سے دیکھتے مسکرا کر کہا۔ کوشش کروں گی، وعدہ نہیں کرتی، لیکن اگر کسی کو پتہ چلا کہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو میرے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی، بالا نے یہاں وہاں دیکھ کر کہا۔ سرغوش کی نظروں کا مفہوم وہ سمجھ ہی نہیں سکی، وہ گہرا سانس لے کر چلے گئے کیونکہ دور سے حمزہ آتا دکھائی دیا تھا۔ یہ سرغوش تم سے کیا بات کر رہے تھے؟ حمزہ نے قریب آ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس پیپر کا ہی پوچھ رہے تھے کہ کیسا ہوا ہے، بالا نے بات بنا کر کہا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ حمزہ نے گاڑی روڈ پر ڈالی ہی کہ گاڑی بند ہو گئی۔ اب اسے کیا ہوا؟ بالا نے تنگ ہو کر کہا۔ دیکھتا ہوں، حمزہ گاڑی سٹارٹ کرتے بولا، لیکن گاڑی جھٹکا کھا کر رک گئی۔ اب ہم گھر کیسے جائیں گے؟ بالا نے پریشانی سے کہا۔ میں فہد لالا کو فون کرتا ہوں، حمزہ نے اپنا موبائل نکال کر کہا۔ اتنے میں گاڑی برابر میں آ کر رکی۔ کیا ہوا حمزہ، سب ٹھیک ہے نا؟ گاڑی سے سرغوش کی آواز آئی۔ پتہ نہیں سر، گاڑی میں کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، حمزہ نے کہا۔ آئے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، سرغوش نے کہا۔ نہیں سر، ہم چلے جائیں گے، حمزہ نے جواب دیا۔ آپ اکیلے ہوتے تو میں آپ کو نہیں کہتا، لیکن آپ کے ساتھ آپ کی بہن بھی ہے، اس لیے مہربانی کر کے اپنی گاڑی لاک کر کے آ جائے، سرغوش نے حمزہ کو سمجھایا۔ جی سر، حمزہ نے کہا۔ وہ دونوں گاڑی لاک کر کے ان کی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ حمزہ سرغوش کے ساتھ آگے بیٹھا اور بالا پیچھے بیٹھ گئی۔ بالا اپنی کتابیں کھول کر بیٹھ گئی کیونکہ راستہ لمبا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بالا کو اپنے اوپر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو سرغوش شیشے سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ بالا کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ بالا کو ان کا یوں مسکرانا برا لگا اور سر جھٹک کر کھڑکی کی طرف منہ کر لیا۔ حمزہ اور غوث آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ سرغوش حمزہ سے اس کی فیملی کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ سب کچھ معلوم ہے، پھر بھی پوچھ رہے ہیں، ٹھرکی کہیں گے، بالا بڑبڑائی۔ وقتاً فوقتاً وہ حمزہ سے راستے کا بھی پوچھ رہے تھے۔
حتیٰ کہ غوث کو راستہ پتہ تھا لیکن وہ اپنا آپ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حویلی کی گیٹ کے پاس گاڑی رکی تو وہ دونوں اتر گئے۔ شکریہ صاحب، آپ اندر آئیں، چائے پی کر جائیں، میں آپ کو اپنے بابا سے بھی ملوا دوں گا، حمزہ نے کہا۔ نہیں، پھر کبھی، سر غوث نے کہا۔ بالا جانے لگی تو پیچھے سے آواز آئی، مس بالا آپ مجھے شکریہ نہیں کہیں گی؟ غوث نے کہا۔ شکریہ سر، بالا نے جان چھڑاتے ہوئے کہا۔ اتنے میں دوسری گاڑی حویلی کے دروازے پر آ رکی اور اس میں سے گل خان نکلی۔ وہ شاید ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ غوث کو دیکھا تو صدمے میں چلی گئی۔ وہ غوث کو کیسے نہ پہچانتی، بچپن میں وہ ان کے ہاتھوں میں ہی تو پلا تھا۔ گل خان سے وہ بہت مایوس تھا۔ جب گل خان کو ونی کیا گیا تو وہ بہت رویا تھا، اپنے ماں باپ سے لڑا، پورا گھر سر پر اٹھا لیا۔ اپنے گھر کی بگڑتی حالت دیکھ کر سکندر خان لندن شفٹ ہو گئے، لیکن غوث نے عہد کر لیا تھا کہ وہ اپنے پھپھو کو اس دلدل سے ضرور نکالے گا۔ لیکن جب وہ بالا سے ملا اور اپنے پھپھو کے بارے میں پوچھا تو ان کا دل مطمئن ہو گیا۔ اور کوئی نہیں، کم از کم صالح خان تو اس کے پھپھو کی قدر کرتا تھا۔ غوث کے لیے یہ بھی بہت تھا۔ گل خان آنکھوں میں آنسو لے کر غوث کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کسی کے سامنے اس سے بات کر کے اس کے لیے مصیبت نہیں بڑھانا چاہتی تھی، ورنہ حویلی کے لوگ اس پر گولی چلانے پر وقت نہیں لگاتے۔ غوث نے انہیں دیکھ کر گردن ہلائی اور آنکھیں بند کر کے تسلی دی۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر کے چلا گیا۔ اپنی پھپھو کو دیکھ کر اسے سکون مل گیا تھا۔ بالا اپنے کمرے میں اور تھکن کے مارے چادر اتار کر لیٹ گئی۔ وہ یہ سوچ کر حیران تھی کہ سر غوث اسے دیکھ کر مسکرا کیوں رہے تھے۔ اتنے میں گل خان کمرے میں آئی۔ بالا، وہ جو تمہیں چھوڑنے آئے تھے، کون تھے وہ؟ گل خان نے لاپرواہی سے نظریں چرا کر پوچھا۔ ہمارے انگلش کے ٹیچر تھے، ہماری گاڑی خراب ہو گئی تھی اس لیے ہمیں چھوڑنے آئے تھے، بالا نے بتایا۔ اچھا، کچھ بول رہے تھے کیا؟ گل خان نے لاپرواہی سے پوچھا۔ ہاں، یہی بتا رہے تھے کہ میری پھپھو اس گھر میں رہتی ہے، بالا خان گن کو تنگ کرتے ہوئے بولی۔ کیا؟ وہ ایسا کیوں بول رہے تھے؟ گل خان نے گھبراتے ہوئے کہا۔ گل خان، آپ سب جانتی ہیں، پھر بھی پوچھ رہی ہیں نا؟ وہ آپ کے بھتیجے ہیں نا؟ بالا نے مسکراتے انہیں دیکھ کر کہا تو گل خان نے اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ آہستہ بولو، اگر کسی نے سن لیا تو مصیبت آ جائے گی، گل خان نے آہستہ آواز میں کہا۔ انہوں نے مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا تو میں نے سب بتا دیا، بالا نے آہستہ آواز میں کہا۔ کیا بتایا تم نے؟ گل خان نے پریشانی سے پوچھا۔ یہی کہ آپ کے 2 بیٹے اور ایک نکچڑی بیٹی ہے، اور آپ کے شوہر اس عمر میں بھی آپ کے دیوانے ہیں، بالا نے شرارت کرتے ہوئے کہا۔ حمزہ اسے جانتا ہے کیا؟ گل خان نے پوچھا۔ حمزہ اسے جانتا تو نہیں، پر آپ کہیں تو میں حمزہ کو بتا دیتی ہوں، بالا نے کہا۔ تم اب مجھ سے پٹو کی بالا، گل خان نے اسے آنکھیں دکھاتے کہا اور بالا کے برابر میں لیٹ گئی۔ بالا، تمہیں پتہ ہے غوث کو دیکھ کر مجھے آج کتنا سکون ملا ہے؟ وہ بہت چھوٹا تھا، کھانا صرف میرے ہاتھ سے کھاتا تھا اور سوتا بھی صرف میرے ساتھ تھا۔ میرے بابا اکثر کہتے تھے کہ گل تم شادی مت کرنا، سمجھو اللہ نے تمہیں بیٹا دے دیا، لیکن دیکھو نا نصیب انسان سے کیا کیا کرواتا ہے۔ اگر تمہارے بابا جیسے انسان میری زندگی میں نہ ہوتے تو میں کب کی مر چکی ہوتی۔ مجھے یقین ہے میں آج اتنا تڑپی ہوں، غوث بھی میرے لیے اتنا ہی تڑپا ہوگا، گل خان نے لیٹے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ ایک بات ہے گل خان، صالح خان جیسے میری ماں کے لیے کچھ نہیں کر پائے ویسے آپ کے لیے بھی کچھ نہیں کر پائے، بالا نے اٹھ کر کہتے ہوئے کہا۔ ایسا نہیں کہو بالا، تمہارے بابا نے ہم دونوں کے لیے بہت کوشش کی، لیکن ان کے بس میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ مجبور تھی۔ تم ان کے لیے اپنے دل سے بدگمانی ختم کرو، گل خان نے ناراض ہو کر کہا۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ذاکر لالا کے بھی بہت اچھے دوست تھے، حالانکہ ان کی آپس میں دشمنیاں چل رہی تھیں، لیکن لندن میں دونوں ایک ساتھ پڑھے اور اچھے دوستوں کی رہے۔ مجھ سے نا ذاکر لالا کا نمبر مانگ رہے تھے، بالا نے خوش ہو کر بتایا۔ بالا بیٹا، تم ان سب مسئلوں سے دور رہو ورنہ تم بھی ہماری دشمنی میں گھسیٹی جاؤ گی۔ سردار بابا ویسے بھی تمہیں اس گھر میں تمہارے بابا کی وجہ سے برداشت کر رہے۔ گل خان نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام کر کہا۔ ٹھیک ہے، نہیں پڑتی آپ کے مسئلوں میں، لیکن اگر کوئی پیغام دینا چاہے تو بتا دیں، آخری بار دے دیتی ہوں، بالا نے گل خان کے ہاتھ تھام کر کہا۔ ہاں بس میں آخری بار پوچھ لینا کہ میری بی جان اور بابا جان کیسے ہیں، گل خان نے آنکھوں میں آنسو لے کر کہا۔ پوچھ بھی لوں گی اور آپ کے ماں باپ سے آپ کو ملوا بھی دوں گی، اب خوش، بالا نے مسکرا کر کہا تو گل خان نے اس کا ماتھا چوما۔ ویسے بھی وہ آپ کا ٹھرکی بھتیجا مجھے بالکل بھی پسند نہیں، بالا نے منہ بنا کر کہا۔ کیوں؟ اس نے کیا کیا؟ گل خان نے حیرت سے دیکھا۔ جب دیکھو تو مجھے دیکھ کر مسکراتے رہتے ہیں، اگر کسی دن حمزہ نے اسے دیکھ کر مجھے دیکھ کر مسکراتے دیکھا تو ان کی اچھی خاصی والی چٹنی بن جائے گی، بالا نے منہ بنا کر کہا۔ بالا، تم اس کا مسکرانا نہیں سمجھ پائے پاگل لڑکی،
तुम्हें इस बात का अंदाज़ा है कि वो तुम्हें पसंद करने लगा है। गुल खान ने खुशी से कहा। ये आप कैसे कह सकती हैं कि वो मुझे पसंद करते हैं? ऐसे तो वो कई लड़कियों को देखकर मुस्कुरा सकते हैं। बाला ने गुल खान का चेहरा देखकर कहा। तुमने इसे लड़कियों के साथ मुस्कुराकर बात करते देखा है? गुल ने पूछा। कहाँ गुल खान, वो तो सबको काट खाने को दौड़ते हैं। बाला ने मुंह बनाकर कहा। बस फिर तुम भी सोचना है इसके बारे में। हालांकि मुझे पता है कि ये सब कुछ नामुमकिन है, इस ख़ानदान की दुश्मनी बहुत बढ़ गई है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो बहुत अच्छा इंसान है। गुल खान ने बाला को समझाया। मादरे मिल्लत, ये आप अपनी बेटियों को क्या पट्टियाँ पढ़ा रही हैं? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि वो मुझे पढ़ा लिख कर बड़ा आदमी बनना है। बाला ने अपने दोनों हाथ बड़े करके कहा। अच्छा, मैं नीचे जा रही हूँ, रात का खाना बनाने। तुम मेरी बात को सोचना ज़रूर। मेरा भतीजा इतना भी बुरा नहीं होगा, गुल खान ने उठने हुए कहा। वो दरवाजे तक गई, फिर वापस पलट कर आई। बाला, मेरा बच्चा तुम इस घर के लिए और मेरे लिए मुबारक कदम हो। गुल खान ने इतना कहकर दोनों हाथों से इसका चेहरा थामा और माथा चूम कर चली गई। आज बाला को अपने माथे पर अपनी माँ का लम्स महसूस हुआ था। शाम को वो जाकिर के पास पढ़ने बैठे तो बहुत हिम्मत करने के बाद भी वो जाकिर से इनका नंबर नहीं मांग सकी। हमज़ा के सामने तो बिल्कुल भी नहीं मांग सकती थी। हमज़ा मुसलसल इससे इशारे कर रहा था। वो पढ़ पढ़ कर तंग आ चुका था। बाला ने उसे घूर कर देखा और फिर अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हो गई। रात को पेपर की तैयारी करके बाहर निकले तो हमज़ा ने इसके सर पर एक हल्की सी चपत लगाई। लाला के सामने ऐसे क्यों घूर रही थी? 4 दिन बड़ा हूँ तुमसे, हमज़ा ने उसे घूर कर कहा। पूरे 2 साल बड़े हैं आप और 4 दिन की बात कर रहे हैं, बाला ने सर झटक कर कहा। दूसरे दिन बाला पेपर देकर बाहर निकले तो पीछे से सरगौश ने पुकारा। बाला ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहे थे। इनके मुस्कुराने पर बाला को आग लग गई। जी सर, बाला ने घूर कर कहा। मुझे इस तरह घूर क्यों रही हैं आप? मैं तो बस ये पूछ रहा था कि मेरी फूफो कैसी हैं। सरगौश ने उसे देखकर मुस्कुरा कर कहा। आपको देखकर कैसी हो सकती हैं? आपके लिए एक पैगाम दिया है कि ये बता दें इनके माँ बाप कैसे हैं, बाला ने कहा और यहाँ वहाँ भी देख रही थी कि हमज़ा ना देख लें। बाला की बात सुनकर खौस कुछ देर सुन होकर खड़ा रहा, फिर होश में आया। इनसे कहिएगा कि बीजान अब इस दुनिया में नहीं रही। इनको गुजरे 5 साल हो चुके। बाबा जान बीमार रहते हैं और इनको याद करके रोते रहते हैं। ज़्यादा रोने के बायस इनकी नज़र कम हो गई, अब इन्हें थोड़ा बहुत दिखाई देता है। इतना कहकर खौस जल्दी से चला गया, शायद अपने आंसू छुपा रहा था। बाला को यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ। वो सोच रही थी कि गुल खान को ये सब कैसे बताए। बाला यूनी से बाहर आए तो हमज़ा गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। क्या हुआ पार्टनर, पेपर तो अच्छा हुआ ना, या फिर जाकिर लाला को बताते हुए डर लग रहा है? हमज़ा ने उसे उदास देखकर कहा। मेरा पेपर अच्छा हुआ, बाला बोलकर गाड़ी में बैठ गई। हमज़ा उसे हैरानी से देख रहा था। ना उसने झगड़ा किया और ना ही बातें सुनाई। क्या हुआ बाला खान, तबीयत तो ठीक है ना? हमज़ा ने संजीदा होकर कहा। बताया तो है कि सब ठीक है, फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? अपना काम करो, बाला ने गुस्से से कहा। कोई तो बात है जो बाला को अंदर ही अंदर खा रही है। हमज़ा ने सोचते हुए गाड़ी स्टार्ट की। वो दोनों हवेली आए तो हमज़ा गुल खान को आवाज़ें देने लगा। मोरे खाना लगा दे, बहुत भूख लगी है, हमज़ा ने आवाज़ लगाते हुए कहा। हमज़ा खान इधर आइए हमारे पास, मोहम्मद खान ने हमज़ा को आवाज़ दी। जी बड़े बाबा, हमज़ा ने अदब से जवाब दिया। लाउंज में जाकर फ़ाहद अली और सरदार बाबा भी बैठे थे। कल तुम लोग किसकी गाड़ी में आए थे? मोहम्मद खान ने पूछा। बड़े बाबा, वो हमारे इंग्लिश के टीचर थे, सरगौश, हमज़ा ने जवाब दिया। इनका पूरा नाम क्या है? मोहम्मद खान ने कहा। अच्छा, तो तुम सरगौश सिकंदर हमदानी की बात कर रहे हो? वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और बिज़नेस पार्टनर भी था, जाकर ने अचानक से कहा। हमज़ा नचमदी से जाकर को देखने लगा तो जाकर ने आँख मारी। हमज़ा पल में सारी बात समझ गया। जी बड़े पापा, वो हमारे इंग्लिश के टीचर सरगोश सिकंदर हमदानी ही थे। कल हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए वो हमें छोड़ने आए थे। हमज़ा ने गहरा सांस लेकर कहा। देखो बेटा, बात यह है कि कल हमारे गार्ड्स को ये गाड़ी मशकूक लगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे पूछ लूँ। आइंदा ख्याल रखना, इस शहर में हमारे बहुत से दुश्मन हैं और हमारी बेटियाँ भी आप लोगों के साथ आती जाती हैं, मोहम्मद खान ने समझाते हुए कहा। जी बड़े बाबा, हमज़ा ने सर झुकाकर जवाब दिया और जाकर पर एक नज़र डालकर चला गया। फ़ाहद और अली भी गौस को जानते थे कि वह एक बहुत अच्छा इंसान है, इसलिए वो भी चाहते थे कि यह दुश्मनी ख़त्म हो जाए। हमज़ा लाउंज से बाहर निकला तो साइड पर गुल खान और बाला खड़ी थी। बाला ने उंगलियां अपनी होंठों पर रखी और हमज़ा को चुप होने का इशारा किया। गुल खान खामोशी से किचन में चली गई और इनके पीछे बाला और हमज़ा भी चले आए। ये सब क्या है? हमज़ा ने आहिस्ता आवाज़ में पूछा।
سرگوش گل خان کے بھتیجے ہیں اور کچھ ذاکر لالہ اپنی یونی کے وقت سے ان کو جانتے ہیں۔ بالا نے بھی آہستہ آواز میں کہا۔ یعنی کہ سرگوش میرے ماموں کے بیٹے ہیں؟ حمزہ نے چونک کر اونچی آواز میں کہا۔ ہاں، اب چپ کر کے کھانا کھاؤ ورنہ تمہاری آواز پوری حویلی میں ڈھول بجا دے گی اور ہم بے گناہ مارے جائیں گے، بالا نے کہا تو حمزہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ بالا، تمہاری بات ہوئی غور سے؟ گل خان نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ گل خان، کمرے میں چل کر بات کریں گے، بالا جواب دے کر کھانے پر جھک گئی۔ کھانا کھا کر بالا جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ گل خان کے سوالوں سے بچنا چاہتی تھی کہ وہ سب انہیں کیسے بتائے۔ پیچھے سے گل خان بھی بے چینی سے اس کے کمرے میں چلی آئی۔ بالا، تم آخر مجھے بتاتی کیوں نہیں؟ کیا کہا غوث نے؟ گل خان نے اس کا چہرہ دیکھ کر کہا۔ وہ گل خان، سرغوث نے کہا کہ بی بی جان اب نہیں رہیں، ان کو گزرے 5 سال ہو گئے ہیں۔ بابا جان بیمار رہتے ہیں اور آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ بالا نے آنکھیں بند کر کے جلدی سے سب بول دیا۔ گل خان بے یقینی سے بالا کا چہرہ دیکھنے لگی۔ بالا، تم جھوٹ بول رہی ہو نا؟ میری بی جان کو کچھ نہیں ہو سکتا، گل خان نے آنکھوں میں آنسو لے کر کہا۔ نہیں گل خان، میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ بات مجھے خود سرغوث نے بتائی ہے، بالا نے گل خان کے ہاتھ تھام کر بے چارگی سے کہا۔ وہ گل خان کی حالت سمجھ سکتی تھی۔ اتنے میں صالح خان کمرے میں داخل ہوئے۔ گل خان، بالا ٹھیک کہہ رہی ہے، بی جان اب اس دنیا میں نہیں رہی، صالح خان نے کہا۔ آپ سب جانتے تھے نا، کیوں نہیں بتایا مجھے؟ کیوں مجھ سے یہ سب باتیں چھپائیں؟ یہ آپ کو کس نے حق دیا؟ 25 سال تڑپی ہوں میں اپنے ماں باپ کے لیے، کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ گل خان چلا کر صالح خان کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ گل خان، تم ان کے لیے روگی تو ان کی روح بھی تڑپے گی، انہیں سکون نہیں ملے گا، تم ان کے لیے دعا کرو۔ اب اپنے کمرے میں چلو، اگر کسی نے ہماری یہاں باتیں سن لی تو بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ اور بالا خان، تم ان مسئلوں سے دور رہو، یہاں کے لوگ بہت ظالم ہیں، نہ میں تمہیں بچا پاؤں گا اور نہ ہی گل خان کو، اس لیے بہتر ہے خاموش رہو۔ صالح خان نے بالا کو نرمی سے سمجھایا اور گل خان کو اپنے حصار میں لے کر چلے گئے۔ گل خان بہت زیادہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ بالا کو ان پر بہت افسوس ہوا کیونکہ وہ خود بھی ان درد سے گزر چکی تھی۔ شام کو وہ دونوں ذاکر کے پاس پڑھنے بیٹھ گئے۔ حمزہ، تم جانتے ہو اگر تم انگلش ٹیچر کا پورا نام بتا دیتے تو آج چھوٹی ماں کے لیے کتنی بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ کچھ اندازہ ہے تمہیں اس بات کا؟ انہوں نے اپنی زندگی اس گھر میں کیسی گزاری ہے، کیا تمہیں نہیں پتہ؟ ذاکر نے حمزہ کے اوپر دھاڑتے ہوئے کہا۔ ذاکر لالا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ سرغوث میرے ماموں کے بیٹے ہیں، ورنہ میں خود احتیاط سے کام لیتا، حمزہ نے بے چارگی سے کہا۔ آئندہ اس بات کا خیال رکھنا، ذاکر نے کہا۔ ذاکر لالا، سرغوث آپ کا نمبر مانگ رہے تھے، بالا نے ہمت کر کے موقع کا فائدہ اٹھا کر کہہ دیا۔ تم انہیں کیسے جانتی ہو؟ ذاکر نے بھویں اچکا کر کہا۔ انہوں نے خود ہی بتایا تھا کہ آپ اور وہ یونی کے ٹائم کے دوست ہیں، بالا نے اپنی گھبراہٹ چکاٹ کر کہا۔ جھوٹی، یہ بات انہوں نے تمہیں کب بتائی؟ اس دن گاڑی میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، حمزہ نے ناسمجھی سے کہا۔ بالا دل میں اس کی عقل پر ماتم کرنے لگی۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ بات کو کیسے سنبھالے۔ دیکھو بالا، جو بھی بات ہے وہ ہمیں سچ سچ بتاؤ، ایسا نہ ہو کہ آگے جا کے تمہارے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے اور ہم تمہیں بچا نہ پائیں۔ بتاؤ، کب سے جانتی ہو تم غوث کو؟ ذاکر نے پیار سے سمجھاتے کہا تو بالا نے کراچی سے لے کر ملتان کی ہر بات بتا دی، سوائے سرغوث کی مسکرا کر دیکھنے والی بات۔ خیال کر لو بالا، ہماری خاندانی دشمنی کی جھمیلے میں مت پڑو ورنہ تم بھی اس میں پس جاؤ گی، ذاکر نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ سوری لالا، میں صرف گل خان کی مدد کر رہی تھی، بالا نے کہا۔ یہ گل خان کیا ہوتا ہے؟ ماں ہے نا وہ تمہاری، تم اور ہی کہو، ذاکر نے بالا کو ڈانٹا تو وہ چپ ہو گئی۔ اب تم دونوں کو سانپ کیوں سو گیا؟ اپنی کتابیں کھولو اور کل کے پیپر کی تیاری کرو۔ ذاکر نے ان دونوں کی توجہ پڑھائی پر دلائی تو وہ کتابیں کھول کر پیپر کی تیاری کرنے لگے۔ گل خان اب ہر وقت چپ رہنے لگی تھی، کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، کام کی بات کرتی یا صرف ہاں نہ میں جواب دے کر بات ختم کر دیتی۔ گل خان، دھیان کہاں ہے تمہارا؟ کھانا جل رہا ہے، سرمینہ تائی نے کچن میں آ کر چولہا بند کرتے ہوئے کہا۔ جی بھابھی، کیا ہوا؟ گل خان جھٹکے سے ہوش میں آئی۔ کن خیالوں میں کھئی ہوئی ہو؟ کھانا جل گیا ہے تمہارا، سرمینہ تائی نے کہا۔ جی بھابھی، میں بس ابھی ٹھیک کر دیتی ہوں، گل خان نے جلدی سے کہا۔ گل خان، اگر کوئی پریشانی ہے تو ہمیں بتاؤ، سرمینہ تائی نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ وہ ہمیشہ گل خان کے ساتھ بڑی بہنوں کی طرح ہی رہی تھیں۔ ان کا پوچھنا تھا کہ گل خان پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی۔ سرمینہ تائی گھبرا گئی۔ ارے کیا ہو گیا گل خان، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ سرمینہ تائی نے کہا۔ بھابھی، بیجن اب نہیں رہی، 5 سال پہلے وہ گزر گئی، مجھے اب پتہ چلا ہے کتنی بد نصیب ہوں میں کہ اپنی ماں کا آخری دیدار بھی نہیں کر سکی۔
گل خان نے روتے ہوئے کہا۔ گل خان، اللہ تمہیں صبر دے، ہم یہ بات پہلے سے ہی جانتے تھے، لیکن تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ ویسے تمہیں کیسے پتہ چلا؟ سرمینا تائی نے بتایا۔ بھابھی، یہ بات مجھے بالا سے پتہ چلی، وہ بچی بہت اچھی ہے، میرے لیے مبارک قدم ہے، کم از کم میرے حق میں بولتی تو ہے۔ گل خان نے روتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، صالح خان کے بعد یہ بچی تمہارے لیے سب سے لڑ جاتی ہے۔ ویسے آج کل مالا نہیں دکھائی دے رہی، خیر تو ہے؟ کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ وہ مالا تمہاری بیٹی ہے، سرمینا تائی نے کہا۔ جی بھابھی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ویسے بھی وہ میری کہاں سنتی ہے، گھر میں ہو کر بھی مجھ سے دور بھاگتی ہے جیسے میں اس کی ماں ہوں ہی نہیں۔ گل خان نے تنگ ہو کر کہا۔ ہاں یہ تو ہے، سردار بابا نے اسے بہت سر چڑھا دیا، شادی کے بعد کیا کرے گی یہ؟ صالح خان سے کہو کہ اسے زیادہ نہ بگاڑے، لڑکی ذات ہے۔ حمزہ اور بالا تو اپنے پیپر کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اسے کتابیں کھولتے نہیں دیکھا، بس یہاں وہاں پھرتی ہیں یا تو موبائل چلاتی رہتی ہیں۔ سرمینا تائی نے غصے سے پوری تفصیل بتائی۔ بھابھی چھوڑیں اس بات کو، میرے بابا بہت بیمار ہیں، آپ بتائیں کہ میں ان سے کیسے ملنے جاؤں؟ گل خان نے سرمینا تائی سے پوچھا۔ گل خان، یہاں کے حالات تو تم جانتی ہو نا، دشمنی کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گئی ہے۔ تم صالح خان سے کہو کہ وہ تمہاری مدد کریں، سرمینا تائی نے مشورہ دیا۔ اتنے میں باہر سے محمد خان کی آواز آئی تو وہ کچن سے باہر چلی گئی۔ مدد؟ صالح خان تو سالوں پہلے مدد نہیں کر سکے تو آپ کیسے کریں گے؟ ہاں بالا میری مدد کرے گی، گل خان نے اپنے آپ سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ رات کا کھانا کھا کر کچن کا کام ختم کر کے گل خان بالا کے کمرے میں آئے تو بالا بیڈ پر نوٹس پھیلائے بیٹھی تھی۔ کیا کر رہی ہے میری بیٹی؟ گل خان نے اسے محبت سے دیکھ کر کہا۔ کل آخری پیپر ہے مورے، اسی کی تیاری کر رہی ہوں، بالا نے سر جھکا کر کہا۔ ابھی کیا کہا تم نے؟ دوبارہ کہو، گل خان نے حیرت اور خوشی سے کہا۔ میں نے کہا کل آخری پیپر ہے، اسی کی تیاری کر رہے ہوں، بالا نے گل خان کو تنگ کرتے ہوئے کہا۔ دیکھو بالا، پرم مت، ابھی تم نے مجھے مورے کہہ کر پکارا نا، گل خان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ ہاں میں نے آپ کو مورے کہا تو، بالا نے مسکرا کر کہا۔ یعنی تم نے مجھے اپنی ماں تسلیم کر لیا، گل خان نے خوش ہو کر کہا۔ جی ہاں، ماں بھی اور سہیلی بھی، بالا نے گل خان سے ہاتھ ملا کر کہا۔ پھر تم صالح خان کو بھی اپنے بابا مان لو، گل خان نے التجا کرتے ہوئے کہا۔ نہیں مورے، وہ میرے لیے صالح خان ہی رہیں گے، بالا نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ بالا، معاف نہ کرو نہ انہیں، معاف کر دو نہ انہیں، وہ بہت اچھے انسان ہیں، گل خان نے منت کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں سوچوں گی اس بارے میں، آپ بتائیں آپ کو کچھ کام تھا مجھ سے؟ بالا نے پوچھا۔ ہاں میں یہ کہہ رہی تھی کہ تم مجھے کسی طرح میرے بابا سے ملوا دو، اپنی ماں کو تو میں کھو چکی ہوں، اب اپنے بابا کو نہیں کھونا چاہتی، گل خان نے آنکھوں میں آنسو لے کر کہا۔ مورے، آج مجھے ذاکر لالا نے بھی بہت ڈانٹا کہ میں اس مسئلوں میں نہ پڑوں، لیکن میں آپ کے لیے کوشش ضرور کروں گی، بالا نے اسے تسلی دے کر کہا۔ مصری، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بولوں گی، گل خان نے خوشی سے اس کے ہاتھ تھام کر کہا۔ موری، یہ مصری کیا ہوتا ہے؟ بالا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مصری کا مطلب ہے میٹھا، اور تم بھی مجھے بہت عزیز اور میٹھی ہو گئی ہو۔ تم بہت اچھی ہو بالا خان، گل خان نے مسکرا کر کہا۔ آپ یہ بات مجھے پتہ نہیں کتنی بار کہہ چکی ہیں، بالا نے مسکرا کر جواب دیا۔ ہاں تو جو انسان جیسا ہوتا ہے اس کا ویسا ہی بولنا چاہیے نا، دل میں دبانے کا کیا فائدہ؟ گل خان نے بھی مسکرا کر کہا۔ اچھا، تو کیا آپ صالح خان کو بھی ایسا کہتی ہیں بقول آپ کی کہ وہ اچھے انسان ہیں؟ بالا نے شرارت کرتے ہوئے کہا۔ بالا، بری بات، گل خان نے بالا کو گھورا۔ واہ گل خان آپا، یہ مصری اور آپ مجھے گدھا، الو کا پٹھا اور پتہ نہیں کیا کہہ کر بلاتی ہیں، میں بھی صالح لالا سے آپ کی شکایت کروں گا، حمزہ نے کمرے کے اندر آ کر کہا، دھڑم سے بیڈ پر گر گیا۔ تمیز سے نام لو، وہ تمہاری ماں ہے، وہ تمہاری، مورے کہو انہیں، بالا نے حمزہ کو گھور کر کہا۔ خود تو کبھی گل خان اور کبھی صالح خان بولتی اور مجھے تمیز سکھاتی ہو۔ حمزہ نے بھی اسے آنکھیں دکھائیں۔ اچھا حمزہ، پہلے میری بات سنو، بالا ہلتی مالتی پار کر بیٹھی۔ پہلے مجھے لالا کہو، حمزہ نے رعب سے کہا۔ اچھا حمزہ لالا، مورے کی مدد کرنی ہے، انہیں ان کے بابا سے ملوانا ہے، کوئی طریقہ بتائے نا، بالا نے کہا۔ کیوں مروانا چاہتی ہیں آپ دونوں؟ آج ذاکر لالا نے بھی کتنی عزت افزائی کی ہے، وہ کم ہے کیا؟ حمزہ نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا۔ دیکھیں حمزہ لالا، اگر ہم پکڑے گئے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگی؟ سزا ہی ملے گی نا، تو سزا قبول کر لیں گے، جان تو نہیں جائے گی نا ہماری، کیا ہم مورے کی خاطر اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ بالا نے حمزہ کا چہرہ دیکھ کر کہا۔
بیٹا جان، یہ جھونکے میں ڈالنے والا ہی کام ہے۔ نہ بابا، مجھے معاف کرو، میں اس جھمیلے میں نہیں پڑھ سکتا۔ حمزہ اٹھ کر جانے لگا۔ کیا آپ اپنے ماں باپ سے 25 سال دور رہ سکتے ہیں؟ مجھ سے پیچھے؟ میں صالح خان سے 20 سال دور رہی ہوں۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے جب آپ کا کوئی آپ سے بچھڑ جائے۔ اگر آپ اپنی ماں کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے تو آپ سے بڑا بزدل انسان اس دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، بالا نے کرب سے کہا۔ گل خان بھی آنکھوں میں آنسو لیے اسے حمزہ کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا مورے، آپ روئیں تو نہیں، آپ کے لیے میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، حمزہ نے گل خان کو اپنے حصار میں لے کر کہا اور ان کے آنسو صاف کیے۔ اچھا سنو، میرے پاس ایک طریقہ ہے، ہم مورے کو ڈاکٹر کے بہانے گھر کے باہر لے کر جائیں گے اور انہیں کے بابا سے ملوا دیں گے، بالا نے خوشی سے طریقہ بتاتے ہوئے کہا۔ ویسے تو تم بڑی چلاک ہو، لیکن کیا تمہیں نہیں پتا کہ سردار بابا نے سیکیورٹی بڑھا دی ہے؟ ہم جہاں بھی جاتے ہیں ان کے آدمی ہمارے پیچھے ہی ہوتے ہیں، بس ہمیں کبھی پتہ نہیں چلتا۔ کچھ اور سوچنا پڑے گا، حمزہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ ایک ہی راستہ ہے، یا تو ہم صالح خان سے مدد مانگے یا تو سرغوز سے، یہ دونوں کچھ کر سکتے ہیں، بالا نے کہا۔ کل آخری پیپر ہے، کل ہم سرغوز سے بات کر کے دیکھتے ہیں، ان کی کیا رائے ہے، پھر ہی کوئی قدم اٹھائیں گے، حمزہ نے کہا۔ مورے، آپ ابھی جا کر سکون سے سوئیں، انشاءاللہ ہم جلد ہی آپ کو خوشخبری سنائیں گے، بالا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے مصری، خوش رہو، گل خان نے اس کا ماتھا چوم کر کہا۔ مورے، یہ مصری تمہیں مصرا ہوا نا، حمزہ نے مسکرا کر کہا۔ حمزہ کی بات سن کر دونوں کا کہکہا نکل گیا۔ بیٹا، یہ میں آپ کو سوچ کر کل بتاؤں گی، ابھی تو میرے پاس بھی اس کا جواب نہیں ہے، گل خان ہنستے ہوئے چلی گئی۔ میں نے کچھ غلط بولا کیا؟ حمزہ نے بالا کو دیکھ کر کہا۔ مجھے نہیں پتا، تم جاؤ یہاں سے، بالا بھی ہنستے ہوئے اپنی کتاب میں مصروف ہو گئی۔ وہ دونوں ہنس تو ایسے رہی تھی جیسے میں نے کوئی لطیفہ سنایا ہو، حمزہ نے منہ بنا کر کہا اور چلا گیا۔ دوسرے دن پیپر ختم ہونے کے بعد وہ دونوں کینٹین میں سرغوز سے ملے۔ کیوں بلایا مجھے یہاں؟ سرغوز نے بالا کو گہری نظروں سے دیکھتے کہا۔ سر، مورے نے پیغام دیا کہ وہ اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہیں، لیکن سردار بابا کے آدمی ہر وقت ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اس لیے ہمارے لیے ناممکن ہے، اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو مہربانی ہوگی، حمزہ نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ کچھ کرتے ہیں، سرغوز نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ سر، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ میرے ماموں کے بیٹے ہیں، ورنہ پیپر میں مجھے آسانی ہو جاتی، حمزہ نے مسکا لگا کر کہا۔ اب میں اتنا بھی اچھا نہیں ہوں، سرغوز نے مسکرا کر کہا۔ صحیح ہے، ذاکر لالا نے اپنا نمبر دیا ہے، بالا نے کاغذ ان کی طرف بڑھا کر کہا۔ حمزہ، اس کاغذ پر اپنا اور مس بالا کا بھی نمبر لکھیں، سرغوز نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ میرا نمبر کیوں سر؟ بالا نے حیرت سے پوچھا۔ میرے پھپھو کے مسئلے میں ضرورت پڑ سکتی ہے، اس لیے، سرغوز نے کہا۔ پتہ تھا، وہ اپنی خوشی سے تو اپنا نمبر دینے سے رہی۔ حمزہ نے اپنا اور بالا کا نمبر لکھا اور وہ کاغذ سرغوز کی طرف بڑھا دیا۔ سرغوز نے کاغذ لیتے ہوئے بالا کو دیکھا تو اس نے سر جھٹک دیا۔ مس بالا، اپنے سر کو کم جھٹکا کریں ورنہ گردن اکڑ جائے گی، سرغوز نے مسکرا کر اس سے کہا، کیونکہ وہ مالا کو اپنے دوستوں کے ساتھ کینٹین میں آتے دیکھ چکا تھا۔ سرغوز چلے گئے تو بالا نے ایک زوردار مکہ اپنے اس کے بازو پر مارا۔ کیا ضرورت تھی میرا نمبر دینے کی؟ بالا نے غصے سے کہا۔ ٹھیک ہے تو کہہ رہے ہو، وہ مورے کے مسئلے میں ضرورت پڑ سکتی ہے، ظالم لڑکی، کتنی زور کا مارا ہے، حمزہ نے اپنا بازو سہلا کر کہا۔ ابھی وہ بات ہی کر رہے تھے کہ بالا کے کندھے پر کسی نے زور سے دھکا مارا۔ بالا کی چائے اس کے ہاتھ اور کپڑوں پر گر گئی، گرم چائے سے اس کا ہاتھ جل کر لال ہو گیا۔ کیا بدتمیزی ہے مالا، حمزہ نے دھاڑ کر کہا۔ تمیز سے بات کرو، بڑی ہوں تم سے، اور زر سے غوث سے نمبر کا لین دین کیوں ہو رہا تھا؟ میں گھر جا کر اس لڑکی کے کرتوت سردار بابا کو بتاؤں گی، مالا نے شیطانی مسکراہٹ سے کہا۔ سرغوز نے مجھ سے میرا نمبر مانگا تھا پڑھائی کے سلسلے میں، بس اور کوئی بات نہیں، حمزہ نے صفائی دیتے ہوئے کہا۔ سب جانتی ہوں، مجھ سے میرے بابا کو چھینا ہے نا تم نے، اب تمہیں اس گھر سے نہ نکالا تو میرا نام بھی مالا صالح فتح نہیں، مالا غصے سے بول کر جانے لگی۔ تم اپنے آپ کو باہوبلی سمجھتی ہو کیا؟ اگر تم باہوبلی ہو تو میں بھی غازی ہوں، اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں، اتنا کہہ کر بالا اپنی کتابیں اٹھا کر چلی گئی۔ حمزہ اور مالا کی دوستوں نے کہا لگایا، سچ میں مالا وہ تمہاری ٹکر کی ہے، حمزہ نے ہنستے ہوئے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہا اور بالا کے پیچھے چلا گیا۔ مالا ان سب کی باتیں سن کر آگ بگولا ہو گئی۔